أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اب زور سے صلوات بھیجیے جب لا تغفل عن قراءة القرآن فإن القرآن يحيي القلب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. کیونکہ تبرکن ابھی تک یہی سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. آج اس کی آخری البتہ ہمارے موضوع کی آخری نشست ہے، آخری جلسہ ہے. کوشش یہ کی کہ پیغمبر کی کوئی نہ کوئی حدیث جو قرآن کے متعلق ہو وہ پیش کی جائے. اور واقعاً ہم نے تو یہ ایران میں اپنے عام دروس میں دیکھا، البتہ عام دروس نہیں کہنا چاہیے، وہی خاص ہے، خاص وہی درس ہی خاص ہوا کرتا ہے کہ ہمارے ہر استاد نے، ہمارے استاد ہوں اور استاد ہمیشہ جب بھی کوئی درس شروع کرتے تھے کوئی نہ کوئی حدیث ضرور بیان کرتے ہیں. ابھی بھی یہ درس کی جاری ہے، اس کی برکات ہیں اور وہ برکات نظر آتی ہیں. عزیزان گرامی، آپ سب بزرگوار ہیں. یہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا تھا، البتہ میرا سلسلہ شروع کیا ہوا نہیں ہے، قبلہ تشریف فرما ہے. جو میں نے عنوان جو انتخاب کیا تھا اور جس عنوان کو لے کر آگے بڑھے تھے، یقیناً نواقصات ہیں، اس میں کمیاں ہیں، اور جس طریقے سے حق ادا ہونا چاہیے تھا نہیں ہو سکا اور نہ ہی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے بہرحال ایک بڑا زمانہ درکار ہے. جس موضوع کے اوپر بڑے بڑے علماء نے، بزرگان نے بڑی بڑی کتابیں لکھی اور باقاعدہ اس میں ریسرچ کیا، تحقیق کی، اس کو 5 دن میں یقیناً بیان کرنا اتنا آسان نہیں. لیکن میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ سبھی طلاب عزیز کا کہ آپ حضرات نے اتنا قیمتی وقت دیا اور یہاں پر اتنے دور دراز سے اور دن بھر کی زحمتوں اور تھکاوٹ کے باوجود بھی آ کر، بہرحال آپ کے لیے اتنی مفید گفتگو نہیں رہی ہوگی کیونکہ اکثر کا مطالعہ، اکثر کا مباحثہ اور اکثر کے دروس میں یہ بحث تقریباً شامل حال رہی ہے. تو آج جس موضوع کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں وہ موضوع ہے تحریف قرآن. ایک بہت اہم موضوع ہے اور بہت ہی وسیع موضوع ہے تحریف قرآن کا. تحریف قرآن کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ خود اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی، البتہ یہ آپ کے لیے بہت ضروری نہیں اس کو واضح کیا جائے، لیکن کیونکہ بحث کو آگے بڑھانا ہے، کہیں نہ کہیں سے لے کر شروع کرنا ہے، تو اس لیے میں پیش کر رہا ہوں. یقیناً آپ حضرات تحریف کے لغوی اور معنی کے معنی سے واقف ہوں گے. لغوی معنی تو اس کا تحریف حرف سے ہے، اور حرف کہتے ہی ہیں الگ ہونے کو، لیکن یعنی الگ، کنارہ، سائڈ جسے کہیں. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کہتے تھے سائڈ، کیونکہ ایک آیت جو قرآن میں خود موجود ہے جس میں خود لفظ حرف آیا ہے، تحریف آیا ہے، اس میں جو معنی دکھائی دے رہا ہے وہ یہی کہ یہی معنی دکھائی دے رہا ہے کہ یعنی الگ کر دینے کے. ایک صلوات علی محمد و آل محمد. قرآن میں جو لفظ حرف آیا ہے، لفظ تحریف آیا ہے، حرف ہی ہے، تحریف لفظ نہیں ہے، لیکن وہی معنی اس سے تحریف نکلتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں سائڈ میں، الگ سے عبادت کرتے ہیں. یہ عجیب آیت ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَئَنَّ بِهِ، جب ان کے پاس نیکی پہنچتی ہے تو بہت مطمئن رہتے ہیں، لیکن جب بدی پہنچتی ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں. یعنی الگ سے سائڈ سے عبادت کرتے ہیں اللہ کی، کوئی خاص عبادت نہیں کرتے. یعنی جسے کہا جائے کہ اس کو خدا کی عبادت کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے. آ گیا پڑھ لی، نماز کا وقت آ گیا پڑھ لیں گے، ابھی وقت ہے پڑھ لیں گے، تو اس کا مطلب یعنی اہمیت نہیں دے رہے، الگ سے کنارہ ہے، اس کو رکھا ہے، سائڈ میں رکھا ہے.
یہ تو ایک لغوی معنی کا ایک بہت مختصر آپ کے سامنے عرض کی، اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے تحریف کا؟ تحریف کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اس تحریف کے اصطلاحی معنی کو جو علماء نے لکھا اور علوم قرآنیہ کے جو ماہرین ہیں انہوں نے تقریباً تحریف معنی کے تقریباً 7 معنی کیے ہیں کہ تحریف کے 7 معنی ہیں، تحریف کے 7 معنی ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ معنی میں سب کو تو پیش نہیں کروں گا، لیکن جو اہم چیزیں ہیں وہ ضروری، کیونکہ سب نہیں بیان ہو سکتے، یقیناً وقت بہت کم ہوتا ہے، نکل جاتا ہے۔ پہلا معنی جو تحریف کا ہے وہ یہ کہ تعویل اور تفسیر اور تعویل صحیح نہ کرنا، یہ بھی قسم کی تحریف ہے، کیونکہ بحث ہماری انہی موضوعات میں کہ جو تحریف قرآن جو بحث ہے وہ ان 7 معنی میں کون سا معنی ہے؟ جو تحریف قرآن کہیں ہم کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے تو کون سی تحریف ہوئی ہے؟ پہلا معنی یہ کہ تفسیر اور تعویل صحیح انجام نہ دینا، اس کی صحیح تفسیر نہ کرنا، صحیح تعویل نہ کرنا، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اس بات کا قائل ہو جانا کہ جو قرآن ہمارے سامنے مرتب ہوا ہے اس ترتیب سے مرتب نہیں ہوا ہے جس ترتیب سے نازل ہوا تھا، یہ بھی قسم کی تحریف ہے۔ کہا جا سکتا ہے اصطلاحی معنی میں کہ یہ بھی تحریف ہے کہ جس طرح قرآن ترتیب کے ساتھ نازل ہوا تھا اس طرح سے یہ قرآن مرتب نہیں ہوا ہے، دوسرا معنی یہ ہوا۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ تیسرا معنی یہ ہے کہ کیونکہ قراءت میں اختلافات پائے جاتے تھے، اور ابھی بھی تقریباً کسی حد تک تھوڑا بہت مصری قرہ جی کا ان کا الگ لہجہ ہے، قرہ سبا، اور جو سعودی عرب کے قاری ہیں ان کے اپنا ایک الگ لہجہ ہے، ابھی بھی تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک تحریف کا معنی یہ بھی ہے کہ اختلافات جو مشہور قراءت کی بنا پر اس میں اختلافات، ایک یہ بھی تحریف کا معنی ہے۔ اس کے بعد چوتھا معنی کیا ہے؟ چوتھا معنی یہ ہے کہ لفظ مترادف کو اس کلمے کی جگہ پہ رکھنا جو اس کا معنی مترادف دیتا ہو، یعنی لفظ بشر اور انسان، بشر کا وہی معنی، انسان کا وہی معنی ہے، بشر کی جگہ انسان رکھ دیا اور انسان کی جگہ بشر رکھ دیا، یہ بھی ایک قسم کی تحریف ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک معنی اور ہے کہ اختلاف لہجہ، لہن میں فرق ہے، تھوڑا سا لہجے میں فرق ہے۔ اس کے بعد ایک معنی یہ ہے کہ قرآن میں کسی چیز کا اضافہ کر دینا، یعنی ایک معنی یہ ہے کہ قرآن میں کسی چیز کا اضافہ کر دینا کہ کچھ چیزیں قرآن میں اضافہ ہو گئی ہیں، یہ بھی ایک تحریف کا معنی ہے۔ توجہ فرمانا حضرات، یعنی یہ بھی ایک تحریف کا معنی ہے۔ اور اس کے بعد آخری معنی یہ کہ قرآن میں کوئی چیز اضافہ تو نہیں ہوئی لیکن بہت ساری چیزیں قرآن سے کم ہو گئی، یہ بھی ایک تحریف کا معنی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو ہماری بحث ہوا کرتی ہے، گفتگو ہوا کرتی ہے علماء کی، اس میں ان سارے معنی میں آپ بتائیے کہ اس میں اہم ترین معنی کون سا معنی ہے؟ آپ بزرگوار ہیں، اس میں اہم ترین معنی جو تحریف کی بحث جاری ہوتی ہے، اس میں بحث ہوتی ہے، کون سا معنی ہے؟ نہیں، دونوں چیزیں نہیں ہیں، ایک چیز ہے۔ احسن، سب قائل ہیں کہ کچھ بھی اضافہ نہیں ہوا، جتنے بھی مفسرین ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، سب کا اتفاق ہے، شیعہ ہوں یا اہل سنت میں سے ہوں، سب کا مورد اتفاق ہے، کچھ بھی قرآن میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ جو بھی بحث ہوتی ہے وہ کہتے ہیں قرآن میں کمی ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھنے کی سلامتی کے لیے، یعنی جو بھی بحث شروع ہوئی ہے اس میں کوئی قائل نہیں ہوگا قرآن میں یہ چیز اضافہ ہے نا، صرف بحث یہ کہ قرآن میں کمی ہو گئی ہے، یہ تحریف تحریف ہے، تحریف نہیں ہے، یعنی یہ مورد بحث ہے، مورد بررسی ہے، مورد تحقیق ہے،
ان میں تحقیق ہوتی ہے کہ کمی ہوئی ہے یا کمی نہیں ہوئی ہے، اضافہ تو نہیں ہوا، سب کا اتفاق ہے، تمام فقہا اہل سنت میں سے اہل شیعہ میں سب کا اتفاق ہے کہ کوئی بھی قرآن میں اضافہ نہیں ہوا، کمی میں جو ہے بحث ہے۔ یعنی اس میں کمی کے حوالے سے جو بحث ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبل اس کے دلائل دیں کہ کمی نہیں ہوئی ہے، وہی قرآن ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے دلائل دیں، ہمیں یہ بحث کرنی پڑے گی کہ یہ جو منشأ تحریف ہے، جو بحث تحریف شروع ہوتی ہے، جاری ہوتی ہے، اس کا منشأ کیا ہے، اس کا ملاپ کیا ہے، یہ کہاں سے بحث شروع ہوئی، کہاں سے یہ گفتگو شروع ہوئی کہ جس میں کہا جائے کہ تحریف قرآن ہوا ہے۔ ایک سوال اور میں یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، فوراً پر دفاع بھی کر لوں، ضروری ہے یہ بات کو پیش کرنا بعض چھوٹے برادران کے سامنے، جو چھوٹے ہمارے دوست ہیں ان کے سامنے، کہ ہم کیوں جو ہے دفاع کریں کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے نا، ہم کیوں دفاع کریں اور اس بات کے قائل ہوں اور ثابت قدم رہیں کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اہل سنت بھی تقریباً دفاع کرتے ہیں اپنا کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے، اور شیعہ بھی دفاع کرتے ہیں کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے۔ قائلین دونوں موجود ہیں، قائلین جو ہیں، جو قائل ہیں، قائل ہو گئے ہیں کہ تحریف ہوئی ہے، کمی ہوئی ہے، وہ اہل سنت میں بھی زیادہ ہیں اور زیادہ ہے، ان کی روایات زیادہ ہیں، اور اہل شیعہ تشیع میں سے بہت کم ہے، صرف 2 کا نام زیادہ آتا ہے، 2 کا نام زیادہ آتا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہوں 2 کا نام کیا ہے؟ نہیں، ابھی قائل نہیں تھے مجھ سے کوئی تحریف کی، نہیں وہ تو اکثر قائل جو قائل ہیں، نہیں میں نے کبھی نہیں کہا بہت سارے علماء ہیں، صرف 2 نام ہے، ایک سلوات پڑھے محمد والے، میں نے کہا یہ مباحثہ ہے، اس مباحثے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کسی اپنے برادر سے جو ہے استفادہ کرنے کے لیے سوال کر لیں، تو یہ سوال یہ اٹھاتا کہ ہم کیوں دفاع کریں کہ تحریف نہیں ہوئی ہے، اہل سنت کیوں دفاع کریں کہ تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اہل سنت بھی دفاع کرتے ہیں، ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم اتہام لگائیں اہل تشیع پر کہ یہ قائل ہے تحریف ہوئی ہے، اور اہل تشیع اپنا دفاع کرتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں تحریف نہیں ہوئی ہے، ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ یعنی جو سوال ہے کہ جو ہم دفاع کریں کیوں، دیکھیے ہر چیز میں اگر یہ بات ثابت ہم کر دیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، اگر یہ بات ثابت ہو جائے خدا نخواستہ، اور کوئی مصر ہو جائے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، اس کا اصرار یہ ہو، تشریف لائے صلوات محمد والے محمد، مطلب اس میں انسان کا کلام جو ہے وہ شامل ہوا ہے، اور کلام خدا کو ہٹا دیا، یہ ہمیں ماننا پڑے گا، ہم تحریر سے قائل ہیں۔ تو اگر ہم تحریر سے قائل نہیں ہیں تو یہ یقین ہے کہ یہ کلام خدا ہے، یہ بالکل حق ہے اور میں ان کی بات کی تکمیل کر دوں۔ ایک جواب یہ بھی ہے، صحیح، ایک صلوات پڑھے محمد والے ہوں سب کی سلامتی کے لیے، صحیح بات ہے، اور تھوڑا تکمیل کر دیا جائے۔ دیکھیے اگر ثابت ہو گیا کہ تحریف ہوئی ہے، اگر ثابت ہو گیا تحریف ہوئی ہے، تو جو اعتماد ہے، اعتبار ہے، اس اعتبار سے گر جائے گی، یعنی اگر ثابت ہو جائے تحریف ہوئی ہے خدا نخواستہ، تو جس چیز کا اعتبار ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور دشمنان اسلام کا، دشمنان اسلام کا جو یہودی و نصارہ ہیں، وہ کہیں گے تم اس چیز کے اوپر اعتقاد رکھتے ہو جس میں خود اعتقاد تمہارا پورا کامل نہیں ہے، کیونکہ جی فرمائیے، ابھی رک جائیے، میں سمجھ گیا، ایک منٹ نہیں سر، ایک منٹ، ابھی بات چلی جائے گی ادھر، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم جو گفتگو شروع کی ہے وہ تھوڑا سا ادھر ادھر جائے، آپ اس کو رک جائیں، مجھے پتہ
دیکھیے میں چاہ رہا تھا کہ یہ گفتگو جو ہم لے کے چل رہے ہیں پہلے ہم دفاع کر لیں کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے، یہ کامل ہو جائے، اس کو بعد میں نیچے بیٹھ کے حل کریں گے، اس کو بیٹھ کے نیچے حل کریں گے۔ دیکھیے اگر ہم قائل ہو گئے خدا نخواستہ کہ قرآن میں تحریف ہوئی، جیسے ان دو بزرگان نے جواب محکم دیا اور اس کے بعد علماء کا جواب میں نے نقل کیا کہ اس سے اعتبار ہمارا ختم ہو جائے گا اور جو دشمن کی سازش ہے اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے کہ تم اس چیز کے اوپر اعتبار کیے ہوئے ہو کہ جس میں خود تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، تم خود کہتے ہو کہ اس میں کمیاں ہوئی ہیں، زیادتیاں ہوئی ہیں، تو تم کیسے دلیل دے سکتے ہو؟ اب بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ منشاء تحریف کہاں سے پیدا ہوا، دفاع ہم بعد میں کریں گے کہ تحریف نہیں ہوئی ہے، یہ روایات کہاں سے آئی ہیں، یہ بنیاد کہاں سے کہ تحریف ہوئی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بنیاد جو ہے روایات ان کے بھی زیادہ ہیں اور روایات ہمارے یہاں بھی، لیکن تھوڑا وہ جو ان کے روایات ہیں اس کی بررسی نہیں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو ہمارے یہاں روایت اس کی بررسی کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تحلیل کرنے کی ضرورت ہے کہ روایات واقعی معتبر ہیں یا نہیں ہے، اس کا باقاعدہ دفاع کیا ہے اور جتنی بھی روایات کو نقل کیا ہے ان دو بزرگوار محدث کیا نام ہے ان کا، محدث نوری اور سید نعمت اللہ جزائری، انہوں نے جو بھی روایت کو پیش کیا ہے، یہ نام لکھ لیجیے گا، جو بھی روایت کو پیش کیا ہے اس کو اکثر علماء نے کنڈم کیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، کہیں سے روایت قابل قبول نہیں ہے۔ منشاء تحریف پہلے ہم اہل سنت کی روایت کی بررسی کریں، ساری روایت کو نہیں پیش کیا جا سکتا، مختصر روایت اہل سنت کی اچھا اس کو خود ایک عجیب چیز ہے کہ یہاں سے ایک خود قابل بررسی یہ چیز ہے، مورد توجہ بات یہ ہے کہ ادھر سے بھی اہل سنت میں سے بھی جن لوگوں نے تحریف کا نعرہ اٹھایا ان کو دیکھے کہ وہ کس گروہ سے تعلق رکھتے تھے، یعنی یہ خود قابل دقت بات ہے۔ ہم ہر ایک کو اپنا دشمن نہیں کہہ سکتے کہ جتنے بھی ایسے ہم سب کہیں ہمارے دشمن ہیں، کھل کے نہیں کہا جاتا، جتنے بھی ہیں سب ہمارے دشمن ہیں، اور ہمارے یہاں سے بھی جس نے تحریف میں دھوکہ کھایا جیسے بھی کہیں وہ بھی دیکھیں کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں محمد ادھر سے بھی جنہوں نے روایات کو نقل کیا، پیش کیا اور باقاعدہ مصر رہے یعنی تحریف ہوئی ہے، وہ گروہ حشویہ جسے کہتے ہیں اور آج کل اصطلاح میں سلفی جسے کہتے ہیں، سلفی جنہوں نے آج دنیا میں کوہرام مچا رکھا ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طریقے سے قتل و غارت کر رہے ہیں، تو وہ ان لوگوں نے زیادہ روایت کو پیش کیا، قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ اب یہاں سے میں خود جو ہے آپ حضرات کے ذہن عالیہ کے حوالے یہ بات پٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہیں یہ تحریف قرآن کا شبہ ڈالنے میں کسی اور کا تو ہاتھ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ دونوں بزرگوار اخباری گروہ کے سے تعلق رکھنے والے تھے، چاہے وہ سید نعمت اللہ جزائری ہوں، وہ بھی اخباری تھے، اور محدث نوری تو ان کا نام ہی محدث نوری یعنی اخباری گروہ تھے، انہوں نے لیا جو روایات اہل سنت کی آئی ہیں۔ پہلے اس کو میں تھوڑا بہت آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ تقریباً چند روایات میں نے سوچا آپ کو سنا ہوگا لیکن نہیں سنا پاؤں گا ساری، کسی کو آگے بحث رہ جائے گی۔ کچھ روایات صحیح مسلم ہو، صحیح بخاری ہو، اتقان ہو یا در المنصور ہو، یہ روایت تقریباً سب جگہ آئی ہے کہ یہ روایت ہمارے یہاں موجود ہے۔ کون کون سی روایت ہے؟ پہلی روایت جو میں نے کل پڑھی تھی خلیفہ ثانی کی زبانی کہ خلیفہ ثانی اس بات کے قائل تھے کہ آئے رجم جو ہے قرآن میں موجود ہے اور لوگوں نے اس کو نقل نہیں کیا۔ الشیخ و شیخۃ ہے نا، ہاں البتہ الشیخ و شیخۃ اذا زنیا فرجہما البتہ کا، یعنی یہ روایت ایک روایت جو ان کے یہاں ہے کہ مطلب یہ نہیں کی۔ دوسری روایت کیا ہے؟ آئے رغبت، اب اس کی تحلیل و بررسی کرنے کی ضرورت نہیں، آئے رغبت کہتے ہیں یہ رغبت ہے۔ البتہ یہ کہ بزرگوان نے لکھا ہے کہ خلیفہ ثانی نے جو ہے حدیثوں کو قرآن سمجھ لیا تھا، دھوکہ ہو گیا تھا، ان سے اشتباہ ہو گیا تھا، بات میں غلطی ہو گئی تھی، کچھ حدیثیں تھیں جسے وہ آیت سمجھ بیٹھے تھے، یہ لکھ کے گزر گئے ہیں اور ہمیں بھی گزر ہی جانا چاہیے۔
عالم کو قابل آدمی کو ہوتا ہے اسے دھوکہ نہیں ہوا تھا, اس کی جہالت آشکار ہوئی تھی. میں نے کہا نا جیسے وہ گزر گئے علماء, ہمیں بھی گزر ہی جانا چاہیے, ہمیں بھی گزر جانا چاہیے. دوسری آیت رغبت ہے کہ خلیفہ ثانی یہ سمجھے کہ جو ہے یہ بھی قرآن کی آیت ہے, اللہ ترغبوا عن آبائکم فإنہ کفر بکم ان ترغبوا عن آبائکم کا یہ بھی قرآن کا جز ہے جو قرآن میں نہیں پایا جاتا. اصرار تھا کہ اس کو بڑھایا جائے, قرآن میں داخل کیا جائے, لیکن کوئی گواہ نہیں ملا. عجیب چیزیں, اکثر آیات جو ہے خلیفہ ثانی سے ہی, جتنی بھی روایات ہے خلیفہ ثانی سے ہی ہیں. اب یہ ہو سکتا ہے کہ نشر ہو تو ممکن نہیں ہے زیادہ اس پہ روشنی ڈالی جائے. تو یہ خود ایک یعنی متوجہ کرانے کے لیے متوجہ ہو کہ یہ روایت کہاں سے ہے, واقعی اس کی بررسی ہو. ایک آیت جہاد ان جاہدوا کما جاہدتم اول مرہ کا یہ بھی قرآن کا جز ہے. آئے فراش جو خود حدیث ہے, یہ تو ہمارے یہاں بھی حدیث پائی جاتی ہے, الوضع للفراش وللعاہر الحجر, یہ حدیث ہمارے یہاں موجود ہے. اس کو بھی خلیفہ ثانی کا اصرار تھا کہ یہ قرآن کا جز ہے, قرآن کی آیت ہے, لیکن اس کو نہیں مانا. عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت ہے جس کو نقل کیا, عبداللہ عمر کا اصرار تھا کہ کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ اس نے پورے قرآن کو حفظ کر لیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت نقل کی جاتی ہے, سیوطی میں بھی ہے, اور یہ اور جو ان کی معتبر کتابیں ہیں سنت میں سب میں موجود ہے. کوئی یہ دعویٰ نہ کرے اس نے پورے قرآن کا علم حاصل کر لیا ہے. تو تمہیں کیسے پتا تم نے پورے قرآن کا علم حاصل کر لیا ہے, کیونکہ اکثر قرآن تو ہمارے سامنے نہیں ہے. کیا چیز ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ ان کی نظر میں وہ قرآن نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد مصحف حضرت عائشہ, ان کے بھی یہ ہے کہ ان کے مصحف میں یعنی حضرت عائشہ کے مصحف میں بھی یعنی کچھ چیزیں جو ہیں اضافہ تھیں, کچھ چیزیں اضافہ تھیں, اور بعد میں یہ ہوا کہ اس کو کم کر دیا گیا ہے. تو یہ چیز بھی تحریف کی دلیلوں میں سے ایک دلیل بن سکتی ہے کہ تحریف قرآن میں ہوئی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کچھ چیزیں تھیں, پتے کے اوپر ایک کچھ آیات لکھی ہوئی تھی, اور کب کھا گئی یہ بھی دیکھیں نا. اس وقت بکری پتے کو کھا گئی جب پیغمبر کے غسل و کفن میں لوگ لگے ہوئے تھے. یعنی روایت یہ ہے کہ اس وقت بکری اس پتے کو کھا گئی, کہ اس روایت نہیں پڑھوں گا کہ آپ نے حضرت ذہن ہوگی کہ جب پیغمبر کے غسل و کفن میں لوگ مصروف تھے. یہ خود ایک بحث ہے کہ پیغمبر کے غسل و کفن میں کتنے لوگ تھے. 3 دن تک جنازہ جس کا پڑا رہا, یعنی خود ایک بہت اہم موضوع ہے جس کو بیان کرنے والا ہے کہ بعد ہم رونا آ جائے. تو یہ بھی ایک جو ہے حضرت عائشہ سے روایت ملتی ہے. اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک آیت اور بھی ہے. پیغمبر کی زوجہ تھی, پیغمبر کا جو ایک جناب ابو ہریرہ کی فضیلت میں جو روایت نقل کی جاتی ہے, سنیے گا ابو ہریرہ کی فضیلت میں جو روایت نقل کی جاتی ہے کس طرح یہ بافضیلت ہو گئے. کیا پیغمبر کا جھوٹا دودھ پی لیا, جب وہ جھوٹے دودھ پینے سے اتنی ہزاروں حدیثیں کہہ سکتے ہیں. ایک سوال پہ محمد والا میں کیا ثابت کروں کہ عالمہ تھی نہیں تھی. بہرحال علماء کے مجمع میں خود بخود آدمی عالم ہو جاتے ہیں رہتے رہتے. تو یہ ضرورت نہیں ہم بحث کریں عالمہ تھی نہیں تھی. وہ ارشاد فرماتی ہیں, مطلب یہی کہنا بہتر ہے بیٹھ کے, کہتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. خالی یہیں پر آیت ختم نہیں ہو گئی. کا اس کے بعد ایک ٹکڑا اور تھا جو آپ کو یہ آیت میں نے سنا ہے وہ ایسے تھوڑی سنا ہے. کا اس کے بعد ایک ٹکڑا اور تھا, کیا تھا؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ الصُّفُوفِ الْأُولَى,
کا ان کے اوپر بھی سلوات جو صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں، جو صف اول میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں نہ فقط نبی پر کا یہ بھی تھا، کیونکہ موضوع تحریف ہے، ہم سمجھ رہے تھے آج کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو یعنی یہ یہاں سے یہ روایات ملتی ہیں کہ یہاں نہیں، یہ جو منشأ تحریر شروع ہوا وہ یہ ان روایات کی بنا پر شروع ہوا، اور یہ روایات معتبر کتابوں میں نقل ہیں اہل سنت کی. تو ایک یہ منشأ تحریر، میں نے وہ روایت کو چھوڑ دیا کیونکہ پھر اور آپ لوگ دلچسپ لیں گے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ قائل ہیں، جب وہ ہم پہ تہمت لگائیں. جی ہاں، جی ہاں، دیکھیے اب بات آگے بڑھ جائے، چلے نیچے بیٹھ کر وہ دیر تک باتیں کریں گے. نہیں، سوال بعد میں، یہ طے بات ہے، سوال بعد میں، سوال بات ختم ہو جائے پھر انشاءاللہ سوال پہ سوال، البتہ سارے جواب آپ کے ذہن میں پہلے سے ہیں ہی ہیں. تو یہ منشأ تحریف اہل سنت کی کتب سے ہمارے سامنے آیا. اب منشأ تحریف کتب اہل شیعہ، ہم بھی تو اپنا دفاع کریں گے نہیں کریں گے، ابھی تو ہم نے حملہ کر دیا. کتب اہل شیعہ میں جو تحریف کا منشا وجود میں آیا وہ تقریباً بہت زیادہ معتبر نہیں ہے. اکثر ہمارے فقہاء علماء جو علوم قرآن پہ جنہوں نے کام کیا، مفسرین، سب نے اس کا دفاع کیا ہے. صرف جیسے میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ دو ہی بزرگوار ہمارے علماء جو تحریف کے قائل ہو گئے، سید نعمت اللہ جزائری جنہوں نے کتاب منبع الحیات لکھی، منبع الحیات، اور محدث نوری نے جو کتاب لکھی، لیکن میرے آپ لوگوں کے جو ناروں نے میرے ذہن سے نام بھول گیا، یہ فصل الخطاب لکھی. اس میں ان روایات میں نہیں پڑھوں گا وہ روایات، لیکن اس کے بعد دفاع ضروری ہے. اس میں انہوں نے ان روایات کو نقل کیا کہ جس میں سے یہ ثابت ہو جائے کہ اہل شیعہ تحریف کے قائل ہیں. اس کا جواب دیا ہے تمام علماء نے کہ جتنی بھی روایات ہیں مورد بررسی و تحقیق ہیں، اور سب کی سب جو بھی روایت ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. ہر روایت یہ تو پہلے ہی وہ ضعیف ہے، معتبر نہیں ہے، وہیں سے بات ختم ہوگی. پھر اس کے بعد خود جو روایت پیش کی ہے وقت نہیں ہے. آپ خود مطالعہ کریے گا، آپ خود دیکھیے گا. علوم قرآن جو حادی معرفت کی جائے دیکھ لیجیے، علوم قرآن طبیان دیکھ لیجیے اگر خوئی کی، مفسر انہوں نے بیان کیا. خود نقل صاحب کی جو کتاب ہے تحریف قرآن کی حقیقت، اس میں بھی انہوں نے مفصل بیان کیا طبیان. تو انہوں نے اس کو جو ہے باقاعدہ ہر جواب کو لکھا ہے اور مفصل جو روایت پیش کی ہے اس کو کس طرح دفاع کیا ہے. آپ خود، آپ کے حوالے ہیں، آپ خود مطالعہ کریے. یہ دو روایت آئی. ایک غلطی یہ ہوئی کہ محدث نوری نے جو ہے اس بات کی کوشش کی کہ خود علامہ کلینی صاحب اصول کافی بھی تحریف کے قائل ہیں. انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ فقط ہم نہیں ہیں، ہم پہ کیوں تہمت لگاتے ہو، ہمارے ساتھ ساتھ اور بھی لوگ ہیں کہ جو تحریف کے قائل ہیں. جس میں شیخ کلینی کی اس باب کو، جس باب میں قرآن کے حوالے سے شیخ کلینی نے روایت کو نقل کیا تھا، مجھے فرما رہا تھا یعقوب کلینی نے روایت کو نقل کیا تھا. انہوں نے ان روایت کو نقل کیا کہ یہ ساری روایات جو ہیں ثابت کرتی ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے. اہل سنت نہیں، سلفی کہیں، سلفی اور وہابی بھی اسی حدیثوں کی آڑ میں، اسی حدیثوں کو بہانہ بنا کر ہم اہل تشیع کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. سلفی بھی انہی حدیثوں کو لے کر کے، دیکھیے یہ ہے اصول کافی جس میں شیعہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خطا نہیں ہوئی، کوئی غلطی نہیں ہوئی، الکاف کیا ہے حدیث کے الکافی کافی، جس کے پاس کافی ہے کافی ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ ہے. اور جب کہ ان حدیثوں کو غور سے پڑھا جائے، مطالعہ کیا جائے، حدیثیں ہیں صحیح السند، حدیثیں ہیں بالکل، حدیثیں سب صحیح ہیں، لیکن اگر اس کو ہم بغیر دقت سے پڑھیں گے، جیسے قرآن بغیر دقت سے پڑھا جائے کتنا استوا ہو سکتا ہے.
سرسری پڑھیں گے تو لگے گا یہ حدیثیں جو ہیں تحریف کو بتا رہی ہیں، لیکن اگر دقت سے پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا، آپ جیسے علماء کی جلدی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ حدیثیں جو ہیں وہ تحریف کو نہیں بتا رہی ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، وہ حدیثیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ قرآن کو بدون تعامل، بدون غور و فکر، بدون اہل بیت نہیں سمجھا جا سکتا۔ ایک صلوات محمد علیہ ایک دو حدیثیں تبرکاً پڑھ بھی دی جائیں تو شاید بہتر ہو۔ ایک حدیث کیونکہ باب جو رکھا ہے شیخ کلینی نے وہ یہ باب رکھا ہے کہ قرآن جمع نہیں کیا ہے مگر ائمہ نے، عنوان ہی اس کا یہی ہے، عنوان ہی یہی ہے کہ قرآن نہیں جمع کیا مگر ائمہ نے۔ صحیح بات ہے، قرآن کامل وہی جمع کر سکتے ہیں۔ حدیث ہے کہ مت دعا احد من الناس انه جمع القرآن کما انزل، یہ ہے نقطہ یہاں پر، کما انزل الا کذاب وما جمعه وحفظه کما نزلہ اللہ تعالی الا علی ابن ابی طالب والائمہ۔ ایک حدیث یہ شیخ کلینی نے لکھی کہ اگر کوئی لوگوں میں سے یہ ادعا کرے کہ اس نے قرآن کو جمع کر لیا ہے جس طرح سے وہ نازل ہوا ہے، وہ جھوٹا ہے نا، کما انزل جس طریقے سے نازل ہوا ہے، وہ ادعا کرے ہم نے قرآن کو جمع کر لیا اور حفظ کر لیا، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ وہ جمع نہیں کر سکتا، اس کو حفاظت نہیں کر سکتا جس طریقے سے خدا نے نازل کیا تھا۔ مجھ سے امر کیا گیا ہے کہ ایک سلوات پڑھتے ہوئے آپ حضرات آگے تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ امام زمانہ کا نام لیتے ہوئے کھڑے ہو کر آگے بڑھے، اللہم صلی علی محمد۔ آج پتہ نہیں مجھ سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں یا کیمرے سے بھاگ رہے ہیں۔ میں ان کی فلسفہ کو میں نہیں سمجھ سکتا ہوں۔ صفوف الاولیٰ جو صلون وعلی الذین ہے نا، وہ لوگ جو آگے ایک سلوات پڑھے محمد وعلی محمد ہے نا۔ ایک یہ حدیث، اور جبکہ یہ حدیث تحریف کو نہیں بتا رہی کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس طریقے سے قرآن جمع نہیں ہوا جس طریقے سے نازل ہوا تھا، اس طرح نہیں ہوا۔ صحیح بات ہے۔ دوسری حدیث مستطیع احد ان یدع عنہ جمیع القرآن کلہ ظاہر و باطن غیر الاوصیاء، ہے نا، کہ جو ادعا کرے کہ اس نے قرآن کے اوپر استطاعت ہوتے کہ تمام قرآن کو جمع کر لیا ہے، ظاہر و باطن کو نہیں کر سکتا مگر کون؟ اوصیاء ہی کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اور روایت تو نہیں پڑھا جائے ورنہ وقت گزر جائے گا۔ تو یہ کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس سے محدث نوری نے یہ سمجھا، البتہ محدث نوری نے کہا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ بھی قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ یعنی شیخ کلینی جو ہے قرآن کی تحریف قائل، انہوں نے یہ روایت اس لیے پیش کی نہیں، جتنی بھی روایت ہے میں نے سب آپ کے سامنے پیش نہیں کہ آپ خود اس بات کو جا کے دیکھ سکتے ہیں، آپ حضرات کے پاس ہوگی اصول کافی وغیرہ تو دیکھ سکتے ہیں، اس میں جہاں بھی یہ حدیث آئی ہے، روایت آئی ہے، صرف اور صرف اس میں یہ ہے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے، جس طریقے سے قرآن کا علم ہے، جو شان نزول ہے، جو حقیقت قرآن ہے، وہ صرف ائمہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، صرف یہ، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو یہ ہوا منشأ تحریف اہل سنت کے درمیان اور اہل تشیع۔ اب یہ کہ اہل سنت نے کتنا دفاع کیا میں نہیں پیش کروں گا یہاں پر، اہل تشیع نے کتنا دفاع کیا ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی۔ میں نے پہلے ہی سوال اٹھا دیا تھا کہ ہم دفاع کیوں کریں، جواب تقریباً کامل تھا، آپ حضرات کے ذہن میں پہلے سے موجود تھا
کہ ہم دفاع کرنا ہمارا ضروری ہے. ہم قائل نہیں ہو سکتے قرآن میں تحریف ہوئی ہے. اگر بعض ہم جیسے ذاکر یعنی پبلک کی واہوائی کے لیے قرآن کی توہین کرنے کو آپ حضرات کو روکتے ہوں گے یقیناً کہ نہیں ہم نہیں قرآن کی اعتبار کو گرنے دیں گے ورنہ دوسرے حاوی ہو جائیں گے. یہ سب قائل ہے. جیسے میں نے آپ نہیں تھے تشریف نہیں فرماتے قرآن یعنی خود تحریف کے جو 7 معنی اصطلاحی ہوئے تھے اس میں سب مانتے ہیں کہ قرآن کے معنی میں تحریف ہوئی ہے, ترتیب میں تحریف ہوئی ہے, الفاظ میں کسی نہ کسی حد تک. آپ معنی کچھ بھی کر دیجئے اس کی تفسیر کچھ بھی کر دیجئے, کیا کیا جا سکتا ہے کسی آیت کی تفسیر کرنے کے لیے. تو آپ صحیح نہیں ہم کیا مانیں نہیں ہم معنی کے تحریف ہو جانے سے معنی کسی کو بدل کے پیش کر رہا ہے اس سے ہم یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں تحریف ہوئی ہے. نہیں ہم نہیں اگر کوئی کہے کہ معنی میں تو بھی کیا کہیں ختم بات. یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں بات تفسیر میں جو ہے تحریف ہوئی ہے, شان نزول میں تحریف ہوئی ہے, معنی میں تحریف کیا ہے. یہ دوسری بات ہے نا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ہم یہ ثابت کریں قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا, اس میں کوئی تحریف نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, کافی ہمارے لیے. اب یہ بعد میں بحث کرتے رہیں گفتگو کرتے رہیں یہ آگے کا موضوع ہے. اب علماء جو دفاع کرتے ہیں کہ تحریف نہیں ہوئی کیونکہ بات بہت اجمالی طور پر مختصر جو ہے ختم کرنا ہے یہیں پر کہ جو علماء جو دلائل دیتے ہیں قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے. مثال کے طور پر اب ہم سے کوئی پوچھے قرآن میں تحریف نہیں, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں, کہ آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں تحریف ہم دفاع کرتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ تحریف, دلیل کیا ہے. یہ بھی دلیل ہے اور دلائل میں سے یہ بھی دلیل ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا وسعت دی کیونکہ علمی ماحول ہے آپ حضرات کا, ایسی باتیں تو نہیں کریں گے کہ بہت سرسری طور پہ گزر جائے, علمی بات کریں گے آپ حضرات تو دلائل دیں گے مختلف جو علماء نے دی ہیں. کا پہلی دلیل یہ ہے کہ خود تاریخ گواہ ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی. پہلی دلیل بہت خود سامنے کی دلیل ہے کہ بھائی پیغمبر اکرم کی شخصیت اور ان کی شان جو ہے بہرحال بالا تھی برتر تھی, ان کا کلام کی اہمیت تھی اور خود اگر کلام قرآن ہو اس کو باقاعدہ اس کو اصحاب جو ہے اہمیت دیتے تھے, اس کو لکھتے تھے, اس کو حفظ کرتے تھے, اس کو اپنے پاس تبرکن رکھتے تھے. دیکھیں پھر میں نہیں بڑھوں گا آگے بات کہ کیا اس پہ تحلیل کی جائے. بہرحال ایک سامنے کی چیز ہے کہ تاریخ میں کہیں سے یہ بات ثبت نہیں ہوئی ہے کہ قرآن میں تحریف ہے. ایک سیدھی سی بات, ایک پہلی دلیل تاریخ. دوسری دلیل خود ضرورت تواتر قرآن متواتر ہے یا نہیں, قرآن متواتر ہے. جب متواتر ہے یہاں پر ہم کہتے ہیں تحریف نہیں ہوئی ہے. اگر ہم معاملے کو قرآن متواتر نہیں ہے بیچ میں تحریف آئی ہے تو پھر صحیح بھائی اعتبار سے گر جائے گا ہے. بہت جلدی سے ختم کرتے ہوئے خود اعجاز قرآن, منشا اعجاز قرآن, خود قرآن معجزہ ہے یا نہیں ہے, معجزہ ہے. میں بہت جلدی نکل رہا ہوں کیونکہ بات ختم کرنا ہے. خود قرآن معجزہ ہمارے سامنے موجودہ ہے. معجزہ ہے تو بھائی معجزے میں تحریف نہیں ہو سکتی. اس کے بعد جو ہے میں آیات کو چھوڑتے ہوئے کہ قرآن کی طریقے سے معجزہ ہے, خود اللہ نے ضمانت لی ہے کل کی بات. دو آیتیں ہیں, ایک آیت یہ, دوسری آیت ایک اور ہے کہ وَإِنَّهُ لِلْكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. یعنی اس میں خود قرآن میں خود خدا جس کی ضمانت لے رہا ہے پروردگار عالم کہ ہم خود اس کے ضامن ہیں, ہم خود اس کے حافظ ہیں. ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں, خدا ضامن ہے جو اپنے کلام کا کہ اس نے خود ضمانت لی ہے. ایک آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کس سورہ میں بہت نایاب چیز علماء کی طرف سے میں نے حاصل کی وہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. یہ کس سورہ میں, سورہ احزاب میں. کہاں پر ہے, نہیں یہ کس جگہ پر ہے,
اس کے ذیل کی آیات دیکھیے ازواج کے متعلق، اور بعد میں بھی پھر ازواج کا تذکرہ. نہیں میں دلائل نہیں دوں گا کس کے لیے، اس سے مطلب نہیں ہے. میں ایک دلیل دوسری دینا چاہ رہا ہوں آپ کو. ایک دوسری چیز ہے، ہمیں ثابت نہیں کرنا اہل بیت کے لیے، ثابت ہمارے لیے. علماء کہتے ہیں یہ آیت یہاں پہ کیوں ہے، یہ آیت یہاں پہ کیوں ہے. کہاں کہ اس لیے کبھی ترتیب جلدی میں نہ کریے گا. نہیں یہ علماء نہیں کہتے نا، یہ علماء کہتے ہیں خود یہ پیغمبر کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے ہے. کیوں؟ یہ کہیں اور آیت ہوتی ممکن ہٹائی جا سکتی تھی. اگر یہ آیت کہیں اور ہوتی تو مشقت اہل بیت کے لیے، لیکن ازواج کے درمیان ہے. نہیں میں بحث نہیں اسے کرنا چاہتا، دوسری طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں. سمجھے؟ یہ یعنی یہ کہ اس آیت کا یہاں رہنا خود ایک معجزہ ہے. یہ آیت کا یہاں پر رہنا خود معجزہ ہے کہ یہ آیت محفوظ رہ جائے. دشمنوں نے کیا کم کوشش کی ہے کہیں اور؟ مطلب یہ قرآن اللہ اس کی ضمانت لیتا ہے، پروردگار نے اس کا ضامن ہے، لیکن یہ آیت کو کہاں رکھنا ہے تاکہ دشمنوں کی نظر جو ہے اس کے اوپر جو ہے نہ پڑے، یعنی ہٹانے نہ پائے. یہ تو ہمارا آپ کا کام ہے کہ اس کو ثابت کرے کہ یہ اہل بیت کے لیے ہے، یہ دلیل ہے، وہ دلیل الگ بات ہے. بات پہنچی نہیں پہنچی؟ ایک سوال پڑے محمد عالم تو خود یعنی ضمانت پروردگار عالم. ہاں کیوں مطلب ہو گئی یہ اللہ جی آپ خود کریے گا. ایک سلوار پڑے محمد والے محمد. میں آخری دن ہے کیونکہ ہمارا، میں آپ حضرات سے بہت معذرت چاہتا ہوں، بدستہ معذرت چاہتا ہوں کہ جو آپ کا حق تھا وہ نہیں ادا کر سکا کیونکہ میرے اندر خود اتنی استطاعت نہیں ہے. دوسری بات شکر گزار ہوں آپ سبھی حضرات کا، آپ نے قیمتی وقت اور اپنا واقعی قیمتی وقت ہے آپ طلاب عزیز کا، ایک ایک لمحہ آپ کے لیے بہت اہم ہوا کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں مولانا سید رضا حسین صاحب قبلہ کا بھی بہت شکر گزار ہوئے. انہوں نے میرے لیے زمینہ فراہم کیا کہ مجھے کم سے کم کچھ حاصل ہوگا. یہ بہرحال تحریف قرآن کی بحث مکمل نہیں ہوئی ہے، صحیح بات ہے، کیونکہ میں نے پہلی عرض کر دیا ایک تفصیلی بحث ہے. یہ ایسے ہی ایک تورکن ہم بیٹھے ایک ساتھ جلسے میں پیش ہوئی، اور تاکہ اس کے آگے کی تحقیق آپ خود کریں گے، آپ خود مجلے نکالیں گے، ہے کہ نہیں؟ بڑی بڑی کتابیں خود لکھیں گے آپ انشاءاللہ کہ کیا کرنا ہے، کس بات کی ہمیں تحقیق کرنا ہے. ایک سوال ہے محمد والا.